بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 83۔ خلیفہ اللہ تعالی سے دعا مانگتا ہے۔ مشہور عباسی خلیفہ مہدی کے دور کی بات ہے کہ ایک دن بہت تیز آندھی اور طوفان آیا، آسمان کالا ہو گیا، لوگوں نے سمجھا قیامت برپا ہو گئی۔ اس واقعے کے راوی داؤد بن رشید کہتے ہیں، خلیفہ کے خاص شخص سلمان نے خلافت کے محل میں دیکھا کہ مہدی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے ادھر ادھر تلاش شروع کر دی۔ ایک طرف اس نے دیکھا تو خلیفہ نے مٹی پر سجدے میں سر رکھا ہوا تھا اور بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کر رہا تھا، اللہم لا تشمت بنا اعداءنا من الامم ولا تفجع بنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ان کنت اخذت العامة بذنبی فہذہ ناصیتی بیدک۔ اے اللہ، ہمیں ہلاک کر کے ہمارے دشمنوں کو خوش اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کر۔ اللہ، اگر میرے گناہوں کے باعث عام لوگوں کو تو نے پکڑنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میری یہ خطاکار پیشانی تیرے سامنے حاضر ہے۔ سلمان کہتا ہے کہ خلیفہ نے جیسے ہی دعا ختم کی، آندھی اور طوفان تھم گیا اور ہر چیز پہلے کی طرح اپنی جگہ پر آ گئی۔ مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں۔ وہ دن راقم الحروف کی زندگی کے اہم ترین دنوں میں سے ایک تھا جب میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز مفتی اعظم سعودی عرب کی ملاقات و زیارت کے لیے ڈاکٹر محمد محسن خان کے ساتھ ان کے دفتر گیا۔ معمول کے مطابق نہایت شفقت سے دوپہر کے کھانے کی دعوت دی۔ جب ان کے ہاں کھانے کے لیے پہنچے تو اس روز زیادہ مہمان نہ تھے۔ جب کھانے پر بیٹھے تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے دارالسلام کے بارے میں سوالات کرنا شروع کیے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ طباعت کے تمام مراحل اور اونچ نیچ سے بخوبی واقف تھے۔ کھانے کے بعد جب سب لوگ مجلس میں بیٹھ گئے تو چائے کا دور چلا۔ اس دوران امریکہ سے کچھ طلباء آ گئے۔ ان کے کچھ سوالات تھے۔ ترجمہ کی سعادت مجھے حاصل ہوئی۔ شیخ ابن باز نے سوال و جواب کے ختم پر پھر مجھ سے کتابوں کی اشاعت کے حوالے سے پوچھا۔ وہ صوفے پر تشریف فرما تھے۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر محسن خان صاحب نے اشارہ کیا کہ میں ان کے زانوؤں پر ہاتھ رکھوں۔ میں نے شیخ ابن باز صاحب سے دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے اپنا دست شفقت میرے سر پر رکھا اور خوب دعائیں دی۔ بطور خاص سلف صالحین کی کتب کے تراجم شائع کرنے کا مشورہ دیا۔ میری زندگی کا بلا شبہ یہ سنہرا واقعہ تھا۔ محترم حضرات، بلا شبہ شیخ ابن باز اس دور کے مجدد تھے۔ راقم الحروف نے ایک مرتبہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، مؤلف الرحیق المختوم سے پوچھا تھا کہ اس صدی کا مجدد کون ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا، یہ ضروری نہیں کہ ہر صدی میں ایک ہی مجدد ہو، یہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، میرے نزدیک اس صدی کے مجدد ہیں۔ میرے نزدیک اس صدی کے دو مجدد ہیں، ایک شیخ عبدالعزیز ابن باز اور دوسرے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہما۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ عصر حاضر میں ان دونوں شخصیتوں سے عالم اسلام کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب سے شیخ ابن باز نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی ہے، دارالسلام نے مسلسل ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ بلا شبہ وہ اللہ کے ولی تھے جن کی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے، عالم اسلام کے مسائل کو حل کرنے میں گزر گئی۔ میں آج بھی اپنے تمام امور زندگی میں اس دعا کے اثرات محسوس کرتا ہوں۔ محترم حضرات، آپ بھی کسی موحد عالم سے بطور خاص دعا کروایا کریں۔ میں خود بھی الحمدللہ موحد محدث علماء کے پاس جا کر دعا کرواتا ہوں اور اس کے اثرات ہمیشہ مثبت ہوتے ہیں۔ باعمل اہل عالم کی دعائیں بلا شبہ قبول ہوتی ہیں۔